بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان موقعوں پر دعا مانگو، رد نہیں ہوگی۔ نمبر 1، جب دھوپ میں بارش ہو رہی ہو۔ نمبر 2، جب اذان ہو رہی ہو۔ نمبر 3، سفر کے دوران۔ نمبر 4، جمعہ کے دن۔ نمبر 5، رات کو جب آنکھ کھلے۔ نمبر 6، مصیبت کے وقت۔ نمبر 7، فرض نمازوں کے بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کرو کہ تم قبولیت کا یقین کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہر رات میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے، اس وقت جو آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرے، اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے۔ اکثر لوگ دعا کرتے اور اس کے قبول نہ ہونے پر پریشان بھی ہوتے ہیں، حالانکہ کسی کی دعا رد نہیں ہوتی، اس کی قبولیت کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ پکارے گا قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ احادیث مبارکہ میں دعا کی قبولیت کے کئی اوقات کا ذکر کیا گیا ہے کہ مسلمان ان اوقات میں دعا کریں تو قبول ہوتی ہے۔ ان میں سے چند اوقات کا ذکر یہاں کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں دعا کثرت سے کیا کرو۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو دعائیں رد نہیں کی جاتی، ایک اذان کے وقت، دوسرے بارش کے وقت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم اس وقت کیا دعا کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے گی تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھے اسے چاہیے کہ اللہ سے سوال کرے، اس لیے کہ ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھ کر لوگوں سے سوال کریں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں صحیح طریقے سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔